حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 فروری جمعرات کا دن ہے اور 2 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ اسٹیٹ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خونزادہ صاحب کے حکم پر مختلف اور 3 صوبوں میں علماء کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں صوبہ بدخشان، ننگرہار اور غزنی شامل ہیں۔ ان میں ریاست کی طرف سے علماء کرام کا اعلان کیا گیا ہے جو اس کونسل کے ممبران اور سربراہ ہوں گے، جو کہ ان صوبوں میں ریاست کے کاموں میں اور تمام تر اسلامی اصولوں کے مطابق کیے جانے والے کاموں میں ریاست کی مدد کریں گے اور اداروں کو اسلامی قوانین کے مطابق کام کرنے پر صلاح دیں گے اور راہ دکھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی اس افغانستان کے تقریباً 7 سے 8 صوبوں میں علماء کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ اسلامی امارات مولوی عبدالسلام حنفی صاحب سے افغانستان میں تعینات جاپان کے سفیر تکاشی اوکاتا صاحب نے ملاقات کی۔ مولوی صاحب نے ان کی آمد کو سراہا اور افغانستان کے لوگوں کے لیے کیے جانے والے فلاحی کاموں پر جاپان حکومت اور جاپان کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مولوی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ افغان حکومت اور عوام کی پوری تاریخ میں جاپانی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے صوبہ ننگرہار میں جاپانی ڈاکٹر ناکامورا کی طرف سے صحت اور ایگریکلچر کی فیلڈ میں کیے جانے والے کاموں کو سراہا اور شکریہ ادا کیا، اور ریکویسٹ کی کہ اس طرح کے منصوبے دوسرے علاقوں میں بھی شروع کیے جائیں۔ مولوی صاحب نے ٹیکنالوجی اور کنسٹرکشن کی فیلڈ میں جاپان کے سرمایہ کاروں کو سراہا اور کہا کہ اس میں آپ اور سرمایہ کاری کریں، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پورے افغانستان کی سیکیورٹی حالت سرمایہ کاری کرنے اور منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جاپان ڈیولپمنٹ ایجنسی JICA نیو کابل سٹی کے بڑے منصوبوں کو ضرور مکمل کرے گی جو کہ اسلامی امارات کی حکومت سے پہلے شروع کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈرگز کے بارے میں بتایا کہ ڈرگز کی کاشتکاری، اسمگلنگ، تیاری اور استعمال کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ انتظامی اداروں میں کرپشن کا گراف 0 کر دیا گیا ہے۔ مائننگ اور ایکسٹریکشن سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے بہترین اور مکمل مواقع ہیں۔ جاپان ان فیلڈز میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے۔ جاپانی سفیر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ افغانستان میں بہت سے سیکٹرز میں اچھی بہتری آئی ہے، جن میں سیکیورٹی، کرپشن اور ڈرگز کے خلاف لڑائی بھی شامل ہے۔ مزید کہا کہ افغانستان میں نوجوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ہم ان ینگ ریسورسز کو افغانستان کے لیے استعمال کروائیں گے، اور کہا کہ نوجوانوں کو پروفیشنلزم کی فیلڈ میں ٹریننگ دینے کے لیے مکمل تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ افغانستان میں ڈرگز کی کاشتکاری، اسمگلنگ، تیاری کے استعمال میں کمی کے باعث جاپان نے اس سیکٹر میں 2 سے 3 ملین ڈالر کی امداد کا اضافہ کیا ہے، اور مولوی صاحب نے ڈرگز کے علاوہ دوسری فصلوں کی کاشتکاری کے لیے جاپانی امداد کا شکریہ ادا کیا، جو کہ ڈرگز کے متبادل اب کسان وہاں پر کاشت کریں گے۔ اس کے علاوہ کہا کہ ہم نوجوانوں کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے منصوبے کو سراہتے ہیں اور جاپان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر پر مولوی صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور جاپان افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مزید امداد کرے اور ترقیاتی کاموں کو شروع کروائے تاکہ افغان نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں اور ان کی ہجرت کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ جاپانی سفیر نے اسلامی امارات افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب سے ملاقات کی۔ یہ بڑی اچھی ملاقات رہی اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب نے اس میں بہت سارے اچھے پوائنٹس اٹھائے۔ اب بتا دیں وزیر داخلہ صاحب نے جاپان کی طرف سے امدادی کاموں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ معاشی پابندیاں اور بینکنگ سیکٹرز پر پابندیاں ہمارے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جو کہ امریکہ نے وہاں پر عائد کی ہوئی ہیں، اور پابندیوں کی سیاست کسی کے حق میں بھی صحیح نہیں ہے۔ صرف مذاکرات اور سمجھوتے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اسے بدقسمتی سے دنیا ہمارے سامنے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے
عام لوگوں کو سزا دے رہی ہے، جو کہ ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تو نہیں کر سکتے، اور وہ اب اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے افغانستان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جبری قبضے سے آزادی کے بعد جو مسائل ہمیں ورثے میں ملے وہ کم نہیں ہیں۔ ہمیں ان کو حل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی تاکہ ہمارے پاس ایک سیف افغانستان، علاقہ اور دنیا ہو۔ جاپانی سفیر نے اس موقع پر کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے تعلیمی سال میں خواتین کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ معاشی مشکلات اور موجودہ درپیش چیلنجز کو آپ حل کر لیں گے اور اپنے تعاون کا عہد کرتے ہیں۔ خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب نے کہا کہ اگر بین الاقوامی برادری مل جل کر اکٹھے ہو کر اچھی نیت سے آئیں تو اس بات کی اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ موجودہ عدم اعتماد کے ماحول کو بدلا جا سکتا ہے اور ایک سمجھ آنے والی زبان کو قائم کیا جا سکتا ہے، ابھارا جا سکتا ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہیں، بین الاقوامی جو ممالک ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ کر ڈائریکٹلی تعلقات کو قائم کریں۔ وہ ابھی تک جو دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیے ہوئے ایک ملک امریکہ ہے، جو کہ پوری دنیا کو گول بنایا ہوا، جس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ان کی پالیسیوں سے ہٹ کر آئیں اور ہم سے ملاقات کریں، ڈائریکٹلی ہمارے پاس بیٹھیں اور ہم سے اپنے خدشات کو دور کروائیں، اپنے تحفظات کو دور کروائیں اور مل کر بات کریں، تاکہ ہمارے ہمارے ممالک کے تمام ممالک ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو انہیں ہماری تمام تر چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں اور ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ یہی ایک چیز ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ ہو، اور اسلامی امارات چاہتی ہے کہ تمام تر ممالک ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی آ کے ملاقات کریں، تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، عدم اعتماد ہے، اس ماحول کو بدل کر ایک صحیح پلیٹ فارم بنایا جائے اور اس کو چلا جا سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔